مشکل ہے، کیونکہ جہاں نعت کی حیثیت ایک گلزار کی ہے تو وہیں تقریر کی حیثیت ایک مرغزار کی ہے۔ نعت دریا ہے تو تقریر اس کی موج، نعت کہکشاں ہے تو تقریر اس کی پتیاں، نعت اگر پتیاں ہے تو تقریر اس کے پھول، نعت اگر پتیاں ہے تو تقریر اس کی شبنم، اور اسی سنگم پر چمن کا حسن نکھرتا اور برقرار رہتا ہے۔ لہذا اسی اہم رشتے کے تحت میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس میدان کا ایک بے باک خطیب کہ جنہوں نے اپنے کافی عرق ریزی کرنے کے بعد میدان خطابت میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے، اپنے خطابت کے اندر ایک جوہر انہوں نے پیدا کیا ہے، جن سے میرا اشارہ کلام حضرت اقدس مولانا و مفتی محمد ناصر دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے۔ حضرت اقدس مولانا و مفتی محمد ناصر۔ ان الحمدللہ 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 وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ السلام۔ معزز سامعین اکرام، یہ اللہ کا فضل اور اس کا احسان کہ اللہ پاک نے ہماری اس بستی بات یہ آتی ہے، ہمارے سامنے یہ بات آتی رہتی ہے کہ ان مدارسوں سے ہمیں ملتا کیا ہے، ان مدارسوں سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مدارس آپ کو کوئی پیسہ نہیں دیں گے، یہ مدارس کوئی آپ کو رقم نہیں دے گی، بلکہ یہ مدارس ہم کو جو دیں گے یہ طلبہ حفاظ کی شکل میں دیں گے۔ اب یہ ناظم جلسہ جو آپ کو بتلا رہے ہیں، ہر چیز آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اس وقت میں ہمارے یہاں درمیان علماء اکرام تشریف لانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو علم ہو جائے کہ ایک عالم دین سے ملنے کے لیے، ایک عالم سے ملاقات کرنے کے لیے اگر چلا جائے تو بڑی دشواریاں سامنے آتی ہیں، لیکن یہ بیچارے علماء اپنے وقت کو نکال کر کے ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور اگر ہم نہ آ سکے، اگر ہم ان کی باتوں کا نہ سن سکے تو میرے بھائیوں، جس طرح آپ کی تعریفات ہو رہی ہے، جس طرح آپ کو اچھا کہا جا رہا ہے، اسی طرح پھر جا کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ کو برا کہا جائے، آپ کو یوں کہا جائے کہ انہیں علم کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے حضرت اقدس مولانا زاہد صاحب آ کر کے بتلا رہے ہیں، جس طرح وہ فون پر رابطہ کرتے ہیں کہ جی ہاں، آپ کی طلب ہمارے گاؤں والوں کو ضرورت ہے، آپ کی ہمیں ضرورت ہے، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے آئیں اور ہمارے لوگوں کو، ہماری ماں و بہنوں کو اور ہمارے درمیان ہمارے طلبہ کو یہ دین کی باتیں بتلا سکے۔ لیکن یاد رکھنا، وہ آ کر کے کسے بتلائیں گے، وہ آ کر کے کسے کہیں گے، کس سے اپنی باتیں رکھیں گے، کس سے اپنی تمنائیں رکھیں گے، اپنی دل کی بات کس سے کہیں گے، جب یہاں کوئی بھی حضرات نظر نہ آئے۔ اگر میں آپ کو کہتا ہوں چلو دین کی مجلس کو چھوڑ کر کے اگر دنیاوی مجلس کوئی ہو
اگر دنیاوی باتیں کوئی آ جائے، اگر کسی سے یوں کہہ دیا جائے آج فلاں جگہ فلاں نیتا آیا ہوا ہے، فلاں جگہ فلاں بستی میں فلاں انسان آیا ہوا ہے جو اس دنیا سے تعلق رکھ رہا ہے، جو اس دنیا سے باتیں کر رہا ہے، جو اس دنیا کے بارے میں آپ کو بتلائے گا، فلاں جگہ سے فلاں سفر کر کے وہ آیا ہے، میرے بھائیوں خدا کی قسم چاہے ہم ایک ہی پیر پہ کھڑے ہو کر کے اس کا 4 گھنٹے انتظار کرنا پڑے، ہم انتظار کرتے رہیں گے اور ہم وہاں کوشش کرتے رہیں گے۔ ہاں ہماری زبان سے بھی کوئی الفاظ، ہمارے کانوں تک بھی کوئی الفاظ آ جائے، اس سے کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ ہاں دنیاوی تعلیم تو دنیاوی باتوں میں آپ آئے اور دنیا کی مجلس لگی ہوئی ہو، چاہے وہ لاکھوں کروڑ کیوں نہ ہو، کوئی مغفرت کا وعدہ نہیں، لیکن دین کے بارے میں مغفرت کا وعدہ آیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں اس نگلے والوں سے پھر یہی درخواست کروں گا، جیسے کہ ہمارے ناظم جلسہ آپ کو بارہا بتلا رہے ہیں، آپ کو توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ اپنے کام کو چھوڑ کر کے آگے پیچھے کر کے اپنے اس پروگرام کو عمدہ بنائے، اپنے اس پروگرام کو اچھا بنائے، کیونکہ علماء اکرام آپ کے یہاں روبرو ہونے والے ہیں، جس میں ہمارے میرے استاذ محترم حضرت مولانا محمد ریحان قاسمی جو کہ جسر سلطان سے وہ بھی آپ کے روبرو ہونے والے ہیں، وہ دین کی بات ہمیں بتلائیں گے۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتلاتا ہوا چلو، آقا نامدار جناب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، آقا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کیا فرما رہے ہیں، ان علماء اکرام کی تعریف کر رہے ہیں، ان علماء اکرام کی تعریف کہ جن کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، جن کے بارے میں آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ ہاں آؤ اور علماء اکرام کی باتوں کو سنو، ان علماء اکرام کی باتوں پر توجہ دو اور ان پر عمل کرو۔ یہ آپ اپنا وطن چھوڑ کر کے، اپنا گاؤں چھوڑ کر کے اور اپنے مدارس کو چھوڑ کر کے آج آپ کے درمیان میں آ رہے ہیں، اور اگر آپ نے ان کی باتوں کو نہ سنا میرے بھائیوں ہم خسارے کے اندر رہیں گے، ہم ٹوٹے کے اندر آ جائیں گے، کیونکہ دنیاوی باتوں میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی جو کہ آمنہ کا در یتیم ہمیں بتلا رہا ہے۔ آمنہ کا در یتیم ان علماء اکرام کو، اور اگر سب سے زیادہ ڈرنے والے میرے بندوں میں ہے تو یہ علماء اکرام ہے۔ آج ان علماء اکرام کی تعریف تو اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ نہ کیا جائے، کوئی اشکال نہ کیا جائے، اور نہ اس سے کوئی زبر ختم کیا جا سکتا، نہ کوئی زیر ختم کیا جا سکتا۔ ان علماء اکرام کی تعریف اس قرآن میں میرے رب نے فرمائی ہے، اور میرا رب ارشاد فرماتا ہے، میرا رب کہتا ہے، میرا حبیب آمنہ کا در یتیم کہتا ہے کہ ہاں اگر کوئی شخص کسی عالم سے ملنے کے لیے کسی عالم کے پاس جاتا ہے، وہ میرا حبیب فرما رہا ہے، ہم سب کا نبی اس بات کو کہتا ہے کہ جو کوئی کسی عالم سے مصافحہ کرنے کے لیے، کسی عالم سے ملنے کے لیے، کسی عالم سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہے، اپنے قدم اٹھا رہا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہے، اپنی زمین کو چھوڑ رہا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کر کے، اپنے درمیان میں سے، اپنے گھر والوں کے درمیان میں سے اس علماء اکرام کی زیارت کرنے کے لیے، اس علماء اکرام کے پاس بیٹھنے کے لیے، اس سے باتیں حاصل کرنے کے لیے، اس سے باتیں سیکھنے کے لیے وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کے آ رہا ہے، تو فرمایا میرے اس آقا نے، فرمایا اس نبی نے کہ ہاں وہ مجھ سے مصافحہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، فرمایا میرے اس نبی نے کہ ہاں وہ میرے پاس آ کر کے بیٹھ رہا ہے، اور فرمایا گیا
اس آمنہ کے در یتیم نے میرے اور آپ کے حبیب فرما رہا ہے اگر کوئی انسان کسی عالم کے پاس جا کر کے اس کے دسترخوان پر کھانا کھاتا ہے اور اس کے پاس جا کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے پانی پی رہا ہے اور دودھ استعمال کر رہا ہے یا اور کوئی چیز استعمال کر رہا ہے اور ہم سب کا نبی کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ میرے پاس آ کر کے وہ میرے دسترخوان پر آ کر کے وہ کھانا کھا رہا ہے، ارے بتلاؤ تو صحیح نگلے والوں، آج جو آپ اپنے گھروں کے اندر، آپ اپنے وطن کے اندر، آپ اپنے کاموں کے اندر، اپنے گھروں میں، اپنی مصروفیت میں، اپنے کام میں، اپنے جنگلات میں اپنے کام کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ علماء جن کا ہم سب کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جو ان کے دسترخوان پر جا کر کے کھانا کھا رہا ہے وہ میرے پاس آ کر کے کھا رہا ہے، بتلائے کون سے ایسے مائے کا لال، کون سے ایسی بہادر مثال پیش کر سکتا ہے؟ میرے نبی کے علاوہ کوئی یہ پیغام ہمیں نہیں دے سکتا۔ کوئی دنیا کا لیڈر آ جائے اس کے بارے میں میرے نبی نے نہیں کہا، اللہ نے قرآن میں نہیں کہا، لیکن ان علماء کرام کے بارے میں یہ الفاظ کہے گئے۔ کیوں؟ اس وجہ سے سب عالم تو نہیں بن سکے، کوئی ان کے ساتھ چلتا ہے تو ان کو بھی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، آگے چلیے نگلے والوں، آگے سنیے کیا اس نبی نے آگے بھی ارشاد فرمایا، اس نبی نے آگے کہا اگر کوئی ان کی مخالفت کر رہا ہے، اگر کوئی ان سے دشمنی کر رہا ہے، ان کے خلاف بول رہا ہے اور ان سے دشمنی کرتا ہے، ان سے لڑائی کرتا ہے، ان سے دشمنی مول لیتا ہے اور ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، وہ میرے خلاف چل رہا ہے، وہ میرے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، اور جو میرے خلاف آواز اٹھائے گا، جو میرے خلاف چلے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی مول لے رہا ہے، وہ اللہ سے لڑائی لے رہا ہے، جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ نہیں ارشاد فرمائی بلکہ وعید بھی تو آیا ہے جو ان کے خلاف چلے گا، تعریف تو ان کی بتلا دی گئی، اگر ان کے خلاف کی بات نہ بتلائی تو جب ہی تو پتا چلے گا کہ ہاں جو ان سے اپنے ان کے سامنے اپنی زبان درازی کرتا ہے، بہت سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ ان علماء اکرام کا وقار کیا ہے، ان علماء اکرام کی اہمیت کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مدارس ہمیں دیتے کیا ہے؟ ان علماء اکرام کی کوئی پوچھ تاش نہیں ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں گا ان علماء اکرام کے تعلق سے، یہ علماء اکرام میرے نبی نے یوں فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں اگر دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس دین کو کیسے پہنچاؤ گے، غائب تک کیسے پہنچاؤ گے؟ ارے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، میرے اس دین کو نہیں دیکھا، اس پیغام کو وہاں تک کیسے پہنچاؤ گے؟ تو صحابہ اکرام نے بتلایا کہ ان کے گھر گھر جا کر کے یا مساجدوں کے ذریعے سے یا مدارسوں کے ذریعے سے ان دین کو پہنچایا جائے گا، اس علم کو پہنچایا جائے گا۔ آج صحابہ اکرام بھی اس ہمارے درمیان میں نہیں ہے، تابعین ائمہ مجتہدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے، علماء اکرام کو یہ اہمیت دی گئی۔ آج جگہ جگہ یہ علماء اکرام کبھی ہمارے بچوں کو، ہمارے بچوں کے مستقبل کو اور کبھی ہمیں سنوارتے ہیں امامت و خطیبت کے ذریعے، امام و خطیب کے ذریعے سے، کبھی کہیں اور جگہ پر جب اس دنیا کے اندر بگاڑ دیکھا جاتا ہے، رسم جنم لے لیتی ہے، یہ علماء اکرام اپنی میٹنگیں کر کے اپنے آپ کو اکٹھا کر کے ایک جگہ بیٹھ کر کے ہمارے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہاں آج ہمارے اس گاؤں کے اندر بڑا بگاڑ آ گیا ہے، ہمارے اس گاؤں کے اندر، ہمارے اس بستی کے اندر یہ بگاڑ ہو چکا ہے، اگر ہم نہ پہنچے، اگر یہ آواز ان لوگوں تک نہ ہم نے پہنچائی تو یہ بگاڑ اور جنم لے گا، یہ بگاڑ اور آ جائے گا۔ تو
یہ میرے بھائیوں ہمارے گھروں پر جا کر کے، ہمارے گھروں پر، ہماری بستیوں میں، ہمارے خاندان میں جو بڑے افراد ہوتے ہیں انہیں اکٹھا کیا جاتا ہے، انہیں جمع کیا جاتا ہے، اور یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے۔ اور مدرسے کے تعلق سے میں آپ کو بتلاؤں، بہت سے حضرات یہ ذہن میں اپنے رکھتے ہیں یہ مدارس والے کرتے کیا ہیں، یہ مدارس والے ہمیں دیتے کیا ہیں۔ ہمارے سامنے پیسوں کا سوال کیا جائے، پیسے ہم دیتے ہیں، رقم کا سوال کیا جائے، اناج کا سوال کیا جائے، موجی کا سوال کیا جائے، یا کسی بھی طرح کا سوال کیا جائے اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں خدا کی قسم اس وقت میں جب آپ آرام بستروں میں، آرام میٹھی نیندوں میں آپ سوتے رہتے ہیں، اور یہ استاد مدرسے کے استاد اٹھ کر کے ان طلبہ کے ساتھ میں وہ ننھے معصوم بچے اپنی آنکھوں کو کھول کر کے کبھی سردی نہیں دیکھتے ہیں، کبھی گرمی نہیں دیکھتے ہیں، جس وقت میں ہماری ماں آرام کر رہی ہے، ہمارا باپ آرام کر رہا ہے، ہمارا بھائی آرام کر رہا ہے، یہ معصوم بچہ، یہ چھوٹا بچہ اپنی بغل میں قرآن دباتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو اکٹھا کر کے ایک طرف الماری میں اس کو جمع کر دیتا ہے، نہیں دیکھتا کہ ہمارے لیے گرم پانی کا انتظام ہے یا نہیں ہے، ہمارے لیے کسی چیز کا انتظام ہے یا نہیں ہے۔ یہ بیچارہ اپنی آنکھوں کو کھول کر کے، اپنی آنکھوں کو مسل کر کے وضو کرتا ہے اپنی سردی میں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنوری کا مہینہ ہم اٹھنا پسند نہیں کرتے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ معصوم بچے اس وقت میں اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، اپنے بستر کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے، اپنی ماں کو چھوڑ کر کے، اپنے بھائی کو چھوڑ کر کے، اپنی بہنوں کو چھوڑ کر کے اس مدرسے میں آ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کرام، ان کے استاذ بھی ان کے درمیان میں آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ بتلاؤ انہیں جس وقت میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت کر رہا ہے، میرے بھائیوں اس بسم اللہ کی وجہ سے بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، چند آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو بتلاؤ ان معصوم بچوں کو حافظ کی شکل دے رہے ہیں، ان معصوم بچوں کو، ان کلیوں کو، ان پودوں کو، ان معصوم بچوں کو ہمارے درمیان میں حفاظ کی شکل لا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اور بتلاؤ تو صحیح، ارے میرے نگلے والوں بتلاؤ تو صحیح آپ کو کیا چاہیے، اور اپنی آواز تو اٹھاؤ، اپنی زبان تو کھولو۔ انشاءاللہ حضرت اقدس مولانا زاہد صاحب حسن قاسمی آپ کو وہی عطا کریں گے۔ آپ کو ماسٹر چاہیے، آپ کو وکیل چاہیے، آپ کو عالم چاہیے، جس چیز کی آپ طلب کرو گے انشاءاللہ آپ کو وہی پیش کیا جائے گا۔ میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں، بس صرف بعد میں بات کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، میری بزرگوں، نوجوانوں، جس طرح سے حضرت اقدس نے اس پنڈال کو سجایا اور مدرسے کے اساتذہ اکرام نے محنتیں کوششیں کی ہے، اور ان معصوم بچوں نے اس پروگرام کے لیے کتنی محنتیں اور کوششیں کی ہوں گی۔ اگر ان کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا جس طرح آپ اپنے گھر کے اندر شادی کا پروگرام کرتے ہیں، یا اپنے بچوں کا عقیقہ کیا جاتا ہے، یا کوئی اور فنکشن کیا جاتا ہے، اگر آپ دعوت دیں، اگر پنڈال کو سجائے، پیدوں کا استعمال کرائے، ان کا انتظام کرے، اور جسے آپ نے فون کیا، جسے آپ نے بلایا، اگر خدا کی قسم وہ آپ کے اس فون پر نہ آ سکا، اگر وہ آپ کی بات پر نہ آ سکا، تو بتلاؤ کتنا برا آپ کو محسوس ہوگا، کتنا برا آپ کو لگے گا۔ آپ یقین جانیے آپ کا دل اندر سے رو رہا ہوگا، آپ ظاہر میں ہنس رہے ہوں گے، آپ ظاہر میں دوسروں کے سامنے بیٹھے ہوں گے، لیکن آخر میں آپ کا اندر سے دل رو رہا ہوگا کہ میرے فون پر کوئی بھی نہ آ سکا،
میری بات کسی نے نہیں مانی۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، ان مدرسے والوں کا، ان اساتذہ اکرام کا اور ان معصوم بچوں کا جو اپنی اپنی توتلی زبان سے کوئی سوال کرتا ہے، کوئی جواب دیتا ہے، کوئی قرآن پڑھتا ہے، کوئی مکالمہ کرتا ہے، کوئی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگناتا ہے، اور اسی طرح میرے بھائیوں ان کے وقار کو، اہمیت کو سمجھو تو صحیح، ان کے وقار کو، ان کی اہمیت کو آپ سمجھو، اور اپنے اس کاروبار کو، اپنے کام کاج کو تھوڑا آگے پیچھے کر لیا جائے، اور آج ان کے شانہ بشانہ چلو، ان کا ساتھ دو، اور جو علماء آپ کے یہاں آ رہے ہیں ان کی زیارت کرو، ان سے مصافحہ کرو، ان سے مصافحے کا ثواب، ان کی زیارت کا ثواب، اور ان کی باتوں کو اگر سنا جائے گا، اگر عمل کیا جائے گا، اس کا ثواب ہر جگہ ثواب ہی ثواب ہے۔ یہاں کوئی دنیاوی بات نہیں ملتی، صرف اور صرف اخروی بات ملا کرتی ہے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔